اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ شریف اور مدینہ شریف ان دونوں حرموں میں آ کے مرا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے یہی لوگ اٹھیں گے اور یہی لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے، محشر میں جمع ہوں گے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ اور مدینہ شریف میں آ کر مرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہاں تو صبح و شام اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، وہاں پر مرنے والے کو کیا اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سفر میں یعنی عمرہ کرنے گیا مر گیا، حج کرنے گیا فوت ہو گیا، تو جو بندہ عمرہ کرنے گیا فوت ہو گیا، قیامت تک ہر سال عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو حج کے دوران فوت ہو گیا ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب قیامت تک لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، مرنا تو ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ اللہ حج عمرہ کے دوران موت عطا فرمائے۔ سرکار کے جو ہے وہ آستان پر ہماری تکبیریں پڑھی جائیں، وہیں پر ہمیں غسل دیا جائے اور وہیں سے ہمارا جنازہ اٹھے اور سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں اللہ ہمیں دفن ہونے کی جگہ عطا فرما دے۔ جو جس حال میں مرے گا اٹھے گا بھی اسی حال میں، سبز گنبد کو تک تک کے مرے گا، جب اٹھے گا تو سامنے کملی والے کا دیدار ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ شریف اور مدینہ شریف ان دونوں حرموں میں آ کے مرا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کے مستحق یہی لوگ، سب سے پہلے یہی لوگ اٹھیں گے اور یہی لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے، محشر میں جمع ہوں گے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ اور مدینہ شریف میں آ کر مرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہاں تو صبح و شام اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، وہاں پر مرنے والے کو کیا اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سفر میں یعنی عمرہ کرنے گیا مر گیا، حج کرنے گیا فوت ہو گیا، تو جو بندہ عمرہ کرنے گیا فوت ہو گیا، قیامت تک ہر سال عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو حج کے دوران فوت ہو گیا ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب قیامت تک لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، مرنا تو ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ اللہ حج عمرہ کے دوران سرکار کے جو ہے وہ آستان پر ہماری تکبیریں پڑھی جائیں، وہیں پر ہمیں غسل دیا جائے اور وہیں سے ہمارا جنازہ اٹھے اور سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں اللہ ہمیں دفن ہونے کی جگہ عطا فرما دے۔ جو جس حال میں مرے گا اٹھے گا بھی اسی حال میں، سبز گنبد کو تک تک کے مرے گا، جب اٹھے گا تو سامنے کملی والے کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سعادت والی موت اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے فضائل بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک تو اللہ ہماری یہ چھوٹی سی نوکری قبول فرمائے اور مکہ اور مدینہ شریف کی باتیں کرنے کی برکت سے اللہ ہماری ترستی ہوئی آنکھوں کو سبز گنبد بھی دکھائے اور بیت اللہ شریف کے جلوے بھی اللہ دکھائے۔ کہہ دو نا آمین۔ اور قافلے جا رہے ہیں حج کو، اللہ اکبر، پورے پاکستان سے پوری دنیا سے قافلے جا رہے ہیں، جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ دعا کرو، ہمارے پاس اتنے مالی مسائل تو نہیں، لیکن جو حقیقی مسبب الاسباب ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بیت اللہ اور مکہ شریف، بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف کی باتیں اس لیے چھیڑی ہے تاکہ ہمیں بھی اللہ اپنے حرم کی اور اپنے محبوب کے حرم کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ان کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، تو کیا ہی شاعر نے کیا خوب کہا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، سب یہ میرا دل مجھ سے پہلے جا۔ دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بند کرے، جب کھولے تو سامنے سب گنبد کے جلوے نظر آئے۔
یہی آپ کا بھی دل کہتا ہے نا کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور وہ کہتے ہیں نظریں بند کریں اور دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے کہہ دیجئے مدینے سے بلاوا، آنکھیں بند کر کے کہیں کہ سرکار نے بس اب بلا دیا ہے، مدینے سے بلاوا۔ سارے کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں جو یہ کہے بلاوا آ رہا ہے، اللہ کرے سچ میں بلاوا آ جائے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، نظر کیا سبز گنبد آ رہا ہے کہ دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے، کہ دل کا رنگ بدلا جا۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔ اے مکہ اور مدینہ شریف کی طرف جانے والے، مجھے نہیں لے جا سکتا، چلو میرا دل ہی۔ جب سرکار کے روضے کے سنہری جالیوں کے سامنے پہنچنا تو مجھ غلام کا دل پیش کرنا کہ یا رسول اللہ ہمارے دل و جان آپ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، مدینے کیوں اکیلا جا رہا ہے، مدینے کیوں اکیلا جا، مدینے کیوں اکیلا جا۔ اللہ کرے کہ قافلے کی صورت میں طیبہ مسجد سے ہمارا بھی مدینہ شریف کی طرف سفر ہو۔ اس سال جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ ان کے حج قبول فرمائے، اگلے سال ہمیں بھی خوش نصیبوں میں جگہ عطا فرمائے، خوش نصیبوں کے ناموں میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سب کو دونوں جہاں کی عزتیں عظمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ چند چھوٹی سی دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، جنہوں نے دیکھا ہے حرم عمرہ کیا ہے حج کیا ہے، یہ دیکھا ہے نا کہ اس کے بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک چار دیواری سی نظر آتی ہے چھوٹی سی، یہ بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، سرکار مجھے حتیم میں لے گئے، سرکار نے فرمایا یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔